واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ مہینہ سفر المظفر کا اس مہینے میں اکثر اولیاء کاملین کے عرائض مبارکہ کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، عرس منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی ہستی شہنشاہ لاہور مخدوم الاولیاء والابطال مرجع المشائخ والعلماء والعوام، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، ان کے اور سے پاک کی ہے اور خدا کرے کہ اتنی بڑی روحانی ہستی کی بارگاہ کے آداب اللہ ہمیں آمین۔ یہ نہیں ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو داتا سرکار کی مسجد میں ان کے عرس میں ایسا کرنے والے بے ادب بے شک اور بے ادب ہمیشہ مردود اور معروف، بے شک ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ بے شک اور داتا سرکار کی تو وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث و کتب ہاتھ باندھ کر ہزاری۔ اب آپ دیکھیں نا، کروڑوں اولیاء کے پیر حضور غریب نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قطب المشائخ کا لقب خود دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور غریب نواز خواجہ خاقان خواجہ سید معین الدین حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور جب آپ نے ہدیہ تسلیمات پیش کیا، جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب مشائخ البر، سبحان اللہ، کہ اے خشکی اور تری کے تمام ابطال اور مشائخ و اولیاء کے مرکز والے، سبحان اللہ، وہ تو مرکز تو کہیں مرکز جس پر نظام ولایت قائم ہوتا ہے، وہ تو چپٹی کی اس کلیا کو کہتے ہیں، جس کلیا کے نیچے ایک پارٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرا پارٹ۔ اگر کلیا سے لگے ہوئے ہیں تو نظام صحیح چل رہا ہے، اگر یہ پارٹ کلیا سے جدا ہو جائیں تو نہ چلیے رہیے اور نہ نظام۔ بے شک ہمارے آقا نے ان کو قطب المشائخ فرمایا، مشائخ کی کے مرکز، یعنی جو ان کے دامن سے وابستہ رہے گا وہ مسند شیخیت پر فائز رہے گا، سبحان اللہ، جو ان سے جدا ہو جائے گا وہ مردود ہو جائے گا۔ بے شک سرکار نے ان کو خود حکم دے کر بلاد ہند میں بھیجا، اسلام کی ترویج و ارشاد کی۔ یہ مسجد قباء میں بیٹھے تھے، مراد پہ گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار اور میں معین الدین، تم واقعی دین کے معین، سبحان اللہ، معین
سردار، فرمایا تم دین کے معین ہو، جاؤ بلاد ہند میں، یہاں کے مشرکین کو میں نے کلمہ پڑھایا، وہاں کے مشرکین کو تم نے، پھر کلمہ بھی کیسا پڑھایا، ایک نظر سے 90 لاکھ کو کلمہ، آخر جیسی ویسی سرکار کی بھیجی، سرکار کا بھیجا ہوا مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ اہل بیت کا گستاخ نہیں، بے شک کوئی مبلغ کہے کہ ہماری ڈیوٹی آقا نے لگائی ہے، آقا کی اہل بیت کے خلاف لوگ سے باطل کا اظہار کرے، وہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے، وہ رحمان کے بے شک حضرات محترم، جسے اللہ تعالیٰ کرم کے لیے منتخب فرمائے اسے محبوب کی گلی کے کتوں کے ادب کی سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اہل سنت، حق اہل سنت۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی، سرکار کی کچہری میں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پنکھا لے کر سرکار کو پنکھا کرے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بزمانہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب 3 مصرے تو بنا لیے، چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا، چوتھا مصرع سوچ رہے تھے، سرکار نے دیدار کرا، میں سعدی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی پر بھی درود بھیجو، کی آل پر بھی۔ مولوی کہتے ہیں ہم آل ہیں، ہم آل، کیونکہ آل اس کو کہتے ہیں جو کسی کے دامن سے وابستہ، کہ اگر تم آل ہو تو پھر حسین کریمین کا مقام تو بہت بے شک کیونکہ وہ تو حقیقی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو صلو علیہ، یہ جملہ سکھایا شیخ سعدی کو، یہ مصرع آقا پتہ چلا کہ جو یہ ربائی پڑھے نا بالغ العلا بکمالہ، سرکار کا مصرع بھی اس میں موجود، کتنی بڑی عظمت ہو، کتنی بڑی شان۔ وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں یک جان سے کلند سعدی مسکی کے دو سات جان سازیں فدائے سگے دربان محمد۔ آج کل ویسے محقق بہت نکلے ہوئے ہیں، سرکار شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سرکار کی بارگاہ کے مدعا ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو قادر مطلب، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا، تو نے ہی ہمیں زندگی دی، تو ہی موت دے گا اور تو قادر ہے موت دے کر پھر زندہ کر، تو قادر ہے۔ اگر 200 مرتبہ بھی تو مجھے موت دے اور 200 مرتبہ تو مجھے زندہ کر، ہر مرتبہ موت دے کر جب تو زندہ کرے اور مجھ سے بھی پوچھے کہ سعدی اب کیا چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو، تو ہر مرتبہ میں تیری بارگاہ میں یہی عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کی گلی کا کتا اور میں قربان۔ سبحان اللہ،
تو میرے آقا کی بارگاہ کے منظور نظر بے شک وہ کہتے ہیں تیرے محبوب کی گلی کا کتا اور ہر مرتبہ میں اسی پہ قربان سبحان اللہ کہ سرکار کی گلی کے کتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو وہ سرکار کی اہل بیت کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی انہی کا شعر ہے خدایا بہت کے غنی فاطمہ انہوں نے لکھا ایسے یہ خدایا بہت کے بعد آپ الہی بہت کے غنی فاطمہ کہتے ہیں خدا ہی تو الہ ہے بے شک وہی تو معبود ہے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اب پوچھو حضرت ساتھی سے کہ ان کے دل میں میرے آقا کی اس نسل پاک کی محبت کتنی یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا بنی جو لفظ ہے نا بنی فاطمہ بنی اصل میں یہ بنی ہے کیونکہ ابن کی جمع ہے بنین اور جب جمع کی اضافت کسی اسم کی طرف ہوتی ہے تو جمع کا نون بھی گر جاتا ہے تسنیہ کا نون بھی گر جاتا ہے کیونکہ شکل کی وجہ سے اصل کیا ہے الہی بحق کے بنین فاطمہ بنین فاطمہ تو اب اگر بنین فاطمہ کو ہو تو شکل ہوتا ہے ذرا تنگی ہوتی ہے اس لیے نون گر گیا بنی فاطمہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی اولاد انہی کی بطن سے چلی ہے دنیا میں جو تمہیں سید نظر آتے ہیں سید النسل سید بناتے ہیں تو زہرا پاک کی اولاد علی پاک کے صلب سے آئے ہیں زہرا پاک کے بطن سے آئے ہیں وہ ہے ان کی اولاد حسنین کریمین ان کی اولاد ان سے پھر نبی پاک کی اولاد سے انہوں نے تو سب کا واسطہ کیا نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کا واسطہ ہے تجھے اے اللہ میرا خاتمہ ایمان میرا خاتمہ ایک محقق صاحب بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ کنی خاتمہ ٹھیک نہیں کنم فاطمہ ہونا چاہیے کیونکہ کنی جو ہے یہ مخاطب کا سیغہ ہے اور کنم متکلم کا سیغہ ہے میں نے کہا تجھے اتنا نہیں پتا نہیں کنم کا معنی میں کروں کنی کا معنی تو کنی کا معنی ہے تو کرے کنم کا معنی ہے میں کروں ٹھیک ہے نا تو کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں میں خاتمہ ایمان کروں یہ کنی ٹھیک نہیں باقاعدہ کلپ موجود ہے آج کل کے چوڑے ٹیلی سن لینا بڑے القاب مفتی فلاں صاحب یہ وہ میں نے سن کر میں نے کیا معلوم ہو جائے کہ مول سے کہتے عربی کی کتابیں پڑھے ہوں گی فارسی نہیں پڑھی ہوگی اس لیے نہیں پتا کہ کنی کیا ہے کنم کیا ہے یعنی کنم خاتم بھئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی تو کرے میرا خاتم کنم کا معنی ہے میں کروں یہ نہیں ہے کہ مجھے کرنا میں کروں کنم کا معنی ہے میں کروں جناب بندہ اتنا بھی پتہ نہیں بارگاہ ربوبیت میں آج کر رہے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ تجھے واسطہ ہے سیدہ زہرا پاک کی اولاد کا میرا خاتمہ ایمان شیخ سعدی نے واسطہ دیا گلستہ میں لکھتی ہے اور پھر دوسرے مصرے میں کمال کرتے دوسرے شعر میں
دوسرا شعر کیا ہے؟ اگر دعوتم رد کنی پر قبول. اب مفتی صاحب یہاں بھی کنم کہو نا، کنی نہ کہو، کنم کہو. اگر دعوتم رد کنی ور قبول. یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بے نیاز ہے، تیری مرضی. میرا خاتمہ، میں تو دعا مانگ رہا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ. سیدہ پاک کی اولاد کا سر تو قادر ہے، تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرے تو تیری مہربانی ہے. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. نہ کرے تو تو بے نیاز ہے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. اگر دعوتم، اگر تو میری دعا کو، دعوتم میری دعا، اگر دعوتم رد کنی، رد کرے تو یا قبول کرے. اگر دعوتم رد کنی بل قبول، بل قبول، اور اگر قبول کرے مالک جو ہوا. لیکن تیری بارگاہ میں تیرا بندہ یہ عرض کر دوں، یہ عرض کر دوں میں، اگر دعوتم رد کنی بل قبول منو دست دامان سبحان اللہ، میں نے آل رسول کا دامن. سبحان اللہ. اب پھر مجھے تو نہ دیکھنا، آل رسول کے دامن. سبحان اللہ. جناب بندہ، کیونکہ آل رسول سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، درود بھی انہی پہ بھیجا گیا ہے، سرکار کی نسل پاک کے لیے ہے. اور جو آل رسول ہیں وہ اولاد فاطمہ ہے، اور فاطمہ تو زہرا کی اولاد پر جہنم حرام. سبحان اللہ. سرکار باتیں ہیں نا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے، آقا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبھا عن النار. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کی ذات پر اور ان کی ساری اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام بلند. ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ میرے جسم کا حصہ. اب بتاؤ جسم مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اور پھر سرکار کے جگر کا مقام کیا ہے. یہ جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کی اولاد بھی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا. کیونکہ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی نا، میں نے خواب دیکھا اور بڑی پریشان ہو کہ یہ خواب مجھے کیوں آیا. سرکار کے پاس چلی گئی. سرکار میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا پریشان کون خواب ہے. میں اس وقت سے بہت پریشان. اور میں کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری جھولی میں. اور میں مبارک ہو، یہ تو بڑا پیارا خواب. سبحان اللہ. حیران ہو گئی کہ میں ڈر کے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی کہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا کٹے اور میری جھولی میں. میں تو پریشان تھی. فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور تیری جھولی میں آئے گا. سبحان اللہ. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، سب سے پہلے انہیں جھولی بدل دی. سبحان اللہ.
حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جھولی میں آئی سرکار یہی میرے جگر کا سبحان اللہ حسن پاک بھی جگر کا ٹکڑا حسین پاک بھی جگر کا ٹکڑا ان کی امی جان بھی جگر کا ٹکڑا اگر کوئی کہے کہ جب وہ مدد مانگ رہی تھیں اس وقت وہ خطا پڑ آدمیوں حیا کرو میرے نبی کی شہزادی کی طرف خطا کی نسبت میں پھر بعد میں کہا ہم کو خطا اجتہادی کہیے وہی دکھاؤ نا وہ کلپ دکھاؤ جہاں خطا اجتہادی کرنا خطا اجتہادی کی نسبت بھی سیدہ کی طرف مناسب نہیں لیکن چلو جواب ملتا ہے لیکن تم نے تو مطلقاً خطا کہی ہے نا تم نے تو مطلقاً خطا کہی ہے اور پھر دلیل دیتے ہیں کہ سید میرے علی شاہ صاحب ادھر کو ہم نے تصویہ مابین سنی اور شیعہ لکھا ہے کہ غیر نبی کا غیر نبی سے خطا کا وقوع ممکن ہے خطا کا ہونا ممکن ہے میں نے کہا انہوں نے تو لکھا ہے صحیح لکھا ہے کہ خطا کا ہونا ممکن ہے اور تم نے تو خطا واقع کر دی انہوں نے امکان خطا لکھا ہے تم نے وقوع خطا کی بات کر اور وقوع خطا کے لیے دلیل وہ لانا جو بالکل قطعاً اس کے مطابق ہی نہیں ہے اگر سر پہ مصیبت پڑی تو دلیل حضور تاجدار گولڈا کا کلام اور گولڈا کی تاجدار نے یہ کہا ہے کہ حب نبی ہے میرے واہ 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 میرے علی ہے